اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیبیٹ خدا کے وجود پر ہو رہی تھی یا رسالت پر ہو رہی تھی، انہیں اتنا بھی ہوش نہیں ہے۔ ارے ڈیبیٹ شاید کوئی عالم ہیں، شوق فریدی ان کا نام ہے، آپ تصویر میں ان کی فوٹو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشہور قلمکار مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی مفتی شمائل احمد صاحب ندوی کو کچھ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ڈیبیٹ اچھی کی ہے، لیکن ان کو مزید محنت اور پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کو زیادہ استقبالیہ اور زیادہ شہرت وصول کرنے سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، اس لیے کہ ان کی کامیابی سے ایک طبقہ اور کچھ عناصر بہت زیادہ وحشت کا شکار ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، اور وہ زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر تنگ نظری کے جو شکار لوگ ہیں وہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں، جو علم سے بیزار ہیں، علماء بیزار لوگ ہیں، دین بیزار لوگ ہیں، اور حقیقت سے بہت زیادہ دور وہ لوگ ہیں۔ یہ بات جو ہے بالکل درست کہی ہے، واقعی یہ بات بالکل درست کہی ہے حضرت والا نے، اس لیے کہ میری نظر سے بھی ایک ویڈیو ابھی گزرا، ایک بریلوی عالم ہے، پتہ نہیں عالم ہے یا وہ کیا ہے، اس لیے کہ ایک عالم کی تو اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بریلوی مکتب فکر کے شاید کوئی عالم ہیں، شوق فریدی ان کا نام ہے، آپ تصویر میں ان کی فوٹو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ اس ڈیبیٹ پر ان کے تاثرات جو ہیں وہ پڑھیے، اور ان کے تعصب کا اور ان کے بغض کا جو علماء دیوبند سے ہے، علماء دیوبند مکتب فکر کے لوگوں سے ان کا جو تعصب ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ یہ لکھتے ہیں یعنی شوق فریدی جو بریلوی عالم ہے کہ اس وقت بھی ہماری جماعت سنی حنفی بریلوی میں ایسے عالم دین موجود ہیں جو جاوید اختر سے اعلیٰ قسم کے بدترین ملحدوں کو لمحے میں زیر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ان کو زیر کیا ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری جماعت اور ہماری صفوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو، ملحدین کو زیر کر سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے یعنی کہ یہ تعصب کی اور بغض و عداوت کی اس سے بو آ رہی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ انہیں انٹرنیشنل چینلوں پر اب تک موقع نہ مل سکا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ملحدین سے کوئی مناظرہ نہ ہوا ہو۔ احباب نے جو تحقیق کی اس حوالے سے کئی مناظرے ہو چکے ہیں اور فتح یابی بھی حاصل ہے الحمدللہ۔ گزشتہ روز خدا کے وجود پر جو شمائل ندوی نے دلائل پیش کیے، مناظرہ کیا، واقعی سراہنے کے لائق ہے، لیکن صرف خدا کی موجودگی کے موضوع پر بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ورنہ شمائل ندوی بذات خود پیروی کے لائق نہیں کہ وہ خود ملحد ہے۔ یہ ایک بریلوی مکتب فکر کے تاثرات ہیں، اس کے خیالات ہیں۔ آپ ان کی عداوت کا اور ان کی دشمنی کا آپ ان کے تاثرات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے مزید دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کے بعد ملحد کی تعظیم کر کے خود اس نے ثابت کیا کہ وہ بڑا بھائی ہے، یعنی مفتی شمائل جاوید اختر بڑا بھائی ہے، اور یہ مفتی شمائل صاحب جو ہیں یہ چھوٹے بھائی ہیں، لیکن گمراہ تو دونوں ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے ان کی تعظیم کر لی، ان کو ادب سے پیش آئے، تو اس چیز کا تو غیروں پر بڑا اچھا اثر پڑا ہے، اور اسلام اس کو کہاں روکتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کی تعظیم کرو، غیر مسلموں کی تعظیم نہ کرو۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے اتنی معلومات لاتے ہیں۔ خیر، آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن صرف خدا کی موجودگی اور وحدانیت تسلیم کرنے سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جیسا کہ شمائل ندوی ہے۔ خدا کے وجود اور وحدانیت کے ساتھ ساتھ خدا کی تمام صفات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ڈیبیٹ خدا کے وجود پر ہو رہی تھی یا رسالت پر ہو رہی تھی، انہیں اتنا بھی ہوش نہیں ہے۔ ارے ڈیبیٹ تو خدا کے وجود پر ہو رہی تھی، تو اس میں رسالت کہاں گئی؟ اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ کسی ندوے کا جو فاضل ہو یا دیوبند کا جو فاضل ہو وہ عقیدہ رسالت سے عاری اور خالی ہو؟ جو یہ آدمی ایک کلمہ پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے اندر عقیدہ توحید کا بھی اعلان ہے، عقیدہ رسالت کا بھی اعلان ہے،
لہذا یہ کہنا کہ عقیدہ رسالت ان کا درست نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ لہذا اس درجہ دشمنی کے اندر غرق ہو کر اس طرح کی جھوٹی بیان بازی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آگے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود اور وحدانیت کے ساتھ ساتھ خدا کی تمام صفات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت کو تسلیم کرنا لازم ہے، جبکہ شمائل ندوی جس مکتب فکر سے ہے اس کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ رسالت درست نہیں ہے، یہ سراسر الزام ہے، بالکل سراسر الزام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ توحید درست کیجیے، اس لیے کہ عقیدہ توحید تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک، خدا کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب جب بات شرک کی آئے گی تو ان کا سب جو چٹھا ہے وہ کھل کر کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ یہ لوگ تو قبر کے پجاری ہیں اور بت پرست ہیں، یہ کہہ لیجیے، لیکن یہاں ان کو ان باتوں سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ آگے مزید کہتے ہیں کہ شمائل ندوی سے، کہ جس طرح سنجیدگی سے آپ نے ملحد سے مناظرہ کیا، اسی طرح ایک مرتبہ علماء حق سے، علماء سنی سے کیا کیجیے، علماء بریلوی سے عقائد کے موضوع پر گفتگو کر لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے دلائل کے ساتھ آپ کے اکابرین پر گمراہی کا فتویٰ لگایا ہے جو کہ حق ہے، آپ کی سمجھ بوجھ شاندار ہے، ایک بار مناظرہ کر لیں، یقین کامل ہے انشاءاللہ حق ظاہر ہوگا، آپ خود اعتراف کریں گے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، پھر ہمیں آپ کی پیروی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے ان کی دشمنی کا۔ آگے کہتے ہیں کہ شمائل ندوی کے اس ڈیبیٹ کے بعد ہم نے اسے سراہا، لیکن کچھ لوگ پیروی پر اتر آئے اور احساس کمتری کے شکار ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہ مفتی شمائل صاحب کی شہرت سے ان صاحب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ خدا کے وجود پر جو باتیں ہوئی شمائل ندوی اس پر کھرے اترے، اور ہمارا سراہنا صرف اسی موضوع پر ہے، اور کسی سراہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اسے ہر اعتبار سے قبول کر لیا۔ شمائل ندوی گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے، یہ دیکھیے آپ، یعنی کہ ہر درمی کا، دشمنی کا، بغض و عداوت کا آپ لیول چیک کیجئے کہ ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے